وسلم کھڑے ہوئے اور پہاڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر اوپر سے مشرکین پر پتھر برسائے تو وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو آگے جا کر ان کو خیال آیا، ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے تھے، کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے تھا اور مدینے پر بھی چڑھائی کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے دوبارہ ارادہ کرنا چاہا پلٹنے کا، اللہ تعالیٰ نے روک ڈال دیا، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں پر یہ تکالیف بھی آئیں، مصائب بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا فرما دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِي، جبکہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے تھے۔ یہ احد کے ابتدائی وقت کی بات ہے، جب مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور مشرکین کو شکست ہو رہی تھی وقتی طور پر۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں معاملے میں تم جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھا دیا گیا جو تم چاہتے تھے۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب پہلے حملے میں مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین کو شکست ہو گئی، تو وہ مسلمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر کیا تھا، 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو انہوں نے محسوس کیا فتح ہو گئی، اب مزید اس درے پر رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا، جو کہ ان کے مقامی امیر تھے، اور کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اس لیے ان کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ 35 کے قریب افراد کی رائے یہ تھی کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہاں درے پر رکنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع کرتے رہے کہ یہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے نافرمانی جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ ہمارے دین میں یہ نظم کی، ڈسپلن کی اہمیت ہے کہ جس کو امیر مقرر کیا گیا اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے مقامی امیر کی بات کو نہیں مانا گیا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اور 35 صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے تو 70 صحابہ پھر شہید ہوئے اس معرکے میں۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اول اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس کے بعد تم کچھ ڈھیلے سے پڑ گئے، تمہارے درمیان کچھ نزاع کی کیفیت پیدا ہو گئی اور تم نے نافرمانی کر لی مقامی امیر کی، اور تم نے اس چیز کو ترجیح دی جو اس کو تم پسند کرتے تھے۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ مال غنیمت کی وجہ سے صحابہ کرام نے درہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ رائے اگر قبول کی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شخصیات پر ایک حرف آ سکتا ہے۔ اور مزید نوٹ کرنے کی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر کا معاملہ پیش آ چکا تھا، اس میں غنیمت کے مسائل بھی پیش آ گئے تھے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں اسی کا مسئلہ بیان ہوا۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال یعنی یہ مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے سورۃ الانفال میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو یہاں مال غنیمت کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں، کیونکہ جو بھی مال جمع ہوتا اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیے سورۃ الانفال میں، اسی کے تحت وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو فرمایا کہ ما تحبون، جو تم چاہتے تھے اس کی وجہ سے تم نے درہ چھوڑ دیا، وہ ہے اصل میں دنیا کی فتح، اور اس کی طرف اشارہ ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 13 میں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، یعنی دنیا کی فتح بھی مل جائے۔ تو یہ دنیا کی فتح گویا ہوتی ہوئی دکھائی دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید درے پر رکنے کی ضرورت نہیں، اس لیے انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی کوئی حرف نہیں آتا اس اعتبار سے۔ لیکن بہرحال ایک خطا ہوئی تھی کہ اس امیر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا ان کی نافرمانی ہو گئی، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ تو یہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو دے رہے ہیں کہ جو بھی امیر ہو، جو بھی نظم ہو، اس کی پابندی کرنی چاہیے، جو بھی جماعت کا ڈسپلن ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی فتح چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ مراد ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کو مقرر فرمایا انہی کی بات ماننی ہے، اسی میں اصل کامیابی ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے۔
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اب یہ خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو بھی معاف فرما دیا۔ اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کرے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ مراد ہے کہ جب وہ بھگدڑ مچی ہے تو ہر کوئی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر جا رہا ہے، تو فرمائے کہ جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ زخمی ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کھڑے ہوئے ایک پہاڑ کی طرح اور آپ نے پکارا کہ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر صحابہ آپ کی طرف جمع ہوئے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم غم نہ کرو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر کہ جو تمہیں پیش آ جائے مصیبت۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ مقاصد تھے کہ جن کے تحت یہ مشکلات آئی تھیں۔ اللہ تمہیں غم کا خوگر بنانا چاہتا تھا، مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، تو گزرتا ہے انسان مشکلات سے تو اس کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حکمتیں تھیں جس کے تحت یہ مصائب بہرحال اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تم پر غم کے بعد امن والی اونگ طاری فرما دی۔ یغشا طائفة منکم، جس نے ڈھانک لیا تم میں سے ایک جماعت۔ ایسی اونگ کا ذکر غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہے سورۃ الانفال میں، اور یہاں بھی اس کا ذکر آیا۔ صحابہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تلوار ہماری ہاتھ سے چھوٹی جاتی تھی، گری جاتی تھی، اور پھر ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ ہم ریفریش ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تازگی عطا فرما دی، ریفریش کر دیا اس امن والی اونگ کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی۔ یہ اشارہ ہے کہ جن میں کچھ نفاق کا مرض موجود تھا، 300 تو علیحدہ ہو گئے تھے پہلے ہی، لیکن کچھ جو بچے تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرنے لگے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، یعنی کہ اللہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے لگے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کیا اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اختیار اس کام کا تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، اندر کچھ اور ہے ظاہر میں کچھ اور ہے۔ یقولون، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا، ہماری بھی سنی جاتی، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یا مارے نہ جاتے۔ گویا کہ یہ سمجھنے کہ ہماری تدبیر سے ہم موت سے بچ سکتے ہیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ وقت طے ہے اللہ کے ہاں، مقام بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو جس کی موت آنی ہے وہ اپنے مقام پر ہی ہوگا جہاں اس کی روح قبض کی جائے گی۔ تو اگر اللہ کے یہاں سے طے ہو جاتا تو یہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل جاتے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف فرما دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ تو ان مقاصد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا غزوہ احد میں کہ اللہ لوگوں کی نیتوں کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، واضح کرنا چاہ رہا تھا کون کھرے ہیں کون کھوٹے ہیں، کون واقعتاً ایمان کے سچے دعوے دار ہیں اور کون جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جن لوگوں نے تم سے پیٹھ پھیر دی اس دن کے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلهم الشیطان، یقینا شیطان نے انہیں ہلا دیا تھا ان کی جگہ سے، انہیں ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے،
یہ جو بھگدڑ مچی، صحابہ ادھر ادھر